راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ رومیو کا خط 1 باب اور اس کی 17 آیت۔ اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ضرور ہے کہ ہم ایمان سے جیتے رہیں۔ راست باز کیسے جیتا رہے گا؟ ایمان کے وسیلے راست باز ایمان سے جیتا ہے۔ در حقیقت دنیاوی ایمان بہت مشترکہ اور عام ہے، لیکن یہ بائبل کا بہت بنیادی نقطہ ہے۔ راست باز صرف ایمان سے جیتا ہے۔ راست باز کیسے جیتا ہے؟ وہ خدا پر ایمان لانے سے زندہ رہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں اس حصہ سے آپ کو یہ روشن خیالی دوں گا، کیونکہ ہم جسم میں ہیں اور روح القدس ہم میں بسا ہوا ہے۔ ہم بہت سے حوالہ جات کا رخ اپنی سوچ کے مطابق موڑ لیتے ہیں، نہ کہ بائبل کی حقیقی پوشیدہ مطلب کو جاننے میں۔ شاید ہم بائبل کے لفظی مطلب کو ہی سمجھتے ہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں روح اور جسم رکھتے ہیں، اس لیے بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہم راست باز ایمان سے جیتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس گناہوں کی معافی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جسم کبھی نیکوکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جسم بھی رکھتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے معاملات میں ہم جسم کے اعتبار سے پرکھے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم پرکھتے ہیں اور جسمانی خیالات سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں پا لیتے ہیں، اور جب یہ چیزیں ایمان کو پہنچتی ہیں تو ہم پوری طرح اس پر ایمان نہیں لا پاتے۔ تاہم بائبل مقدس سادگی سے بیان کرتی ہے کہ راست باز محض ایمان سے جیتا رہے گا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ خیال کر سکتے ہیں کہاں ہے وہ راست باز جو ایمان سے زندہ نہیں ہے؟ کیوں آپ اس آیت پر اتنا زور دیتے ہیں؟ کیا یہ کلام پاک کی دوسری آیات میں سے ایک آیت ہے؟ آج میں آپ کو اس آیت کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ ضرور ہے کہ ہم ایمان سے زندہ رہیں۔ ہم اپنی جہالت کا احساس نہیں کرتے، حتیٰ کہ جب ہم کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم اس کے متعلق اپنے خیالات کے مطابق خوب جانتے ہیں۔ وہ کون سا دشمن ہے جس کے خلاف ایک گناہ گار بس سرکرے پیکار ہے؟ ایک شخص جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا اپنی سوچوں اور اپنے جسم کے ساتھ جنگ کرتا رہتا ہے۔ کون نئے سرے سے پیدا ہونے والے شخص کے ساتھ بس سرکرے پیکار ہے؟ ایک شخص کے اندر روح اور جسم آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیوں میں اس کو بار بار دہرا رہا ہوں، جبکہ پہلے ہی میں اس بات سے واقف ہوں، لیکن میں اسے بار بار دہرانا اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ قیمتی کلام ہے۔ یہاں تک ایک نئے سرے سے پیدا ہونے والے مقدس کی روح اور جسم بھی مسلسل ایک دوسرے سے جنگ کی حالت میں ہے، کیونکہ وہ بھی جسم رکھتے ہیں۔ جسم ایک طبعی حصہ ہے، اور یہ ایمان سے زندہ رہنے کی بجائے زندگی کی تمام مشکلات کو سنوارنے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جسم کا ایک اور حصہ ایسے راست باز شخص کا بھی ہے جو فراغ دلی سے رہنا چاہتا ہے اور کوئی غلطی کیے بغیر کامیابی سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ بائبل کے بتائے ہوئے اس ایمان سے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا بہت دور کی زندگی ہے۔ بس راست باز کا جسم بھی کاملیت تک پہنچنا چاہتا ہے، اور روحانی کاموں میں بھی وہ ہر روحانی مسائل سے کامل طور پر نمٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی دوران جسمانی کاملیت کی بھی امید کرتا ہے۔ مگر کیا کوئی جسم کے وسیلہ سے ایمان کی زندگی کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ جیسا کہ پالوس نے کہا، چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ رومیو کا خط اس کا 7 باب اس کی 19 آیت۔ جسم کبھی بھلائی نہیں کر سکتا۔ ہمارے جسم میں ایک جبلت پائی جاتی ہے، اگرچہ جسم گناہ کا پتلا ہے اور گناہ کی روک نہیں کر سکتا، تو بھی ہم خدا کے نزدیک لا خطا زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔
ہم ایمان کی زندگی جو جسم کے ساتھ جاری نہیں رکھ سکتے، بڑے زور دے کر بیان کر رہا ہوں کہ جسم کے ساتھ سچائی کی زندگی بسر کرنا یہ حقیقی ایمان سے بہت دور ہے۔ جب ہم بائبل کے نقطہ سے دیکھتے ہیں تو ہمارے خیالات و طبع بالکل خدا کے مخالف ہیں۔ جسم کے ساتھ کامل ٹھہرنا اور بغیر کسی مشکل سے ایمان کی زندگی کی طرف جانا یہ ناممکن ہے۔ انسانی جسم خاک کی مانند ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ زبور 103 میں اس کی 14 آیت، یہاں تک کہ یہ بخارات کی مانند ہے جو تھوڑے وقت کے لیے ظاہر ہوا اور پھر نہیں، کیونکہ یہ ناتمام ہے۔ کیا ایک نئے سرے سے پیدا ہونے والے شخص اور نئے سرے سے پیدا نہ ہونے والے شخص دونوں کے جسم کے پاس ایک ٹھہرنے کی قابلیت موجود ہے؟ کیا ایک نئے سرے سے پیدا ہونے والے شخص جسمانی طور پر گناہ پر قابو پا سکتا ہے؟ اگر جسم گناہ پر قابو پا سکتا ہے تو ہمیں ایمان سے جیتے رہنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا پھر ہم جسم کی توانائی کے ذریعے زندہ رہنے کے قابل کیے گئے ہیں؟ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آیا ہم یہ جانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں؟ اس کے باوجود جسم اتنا کمزور ہے کہ وہ بستور گناہ کرتا رہتا ہے۔ ہم اپنے جسم کے اعتبار بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ ہم اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ آپ شاید سوچتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو 100% جانتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی شناخت آپ کے حقیقی کردار سے بہت دور ہے، کیونکہ آپ واقعتاً یہ نہیں مانتے کہ آپ گناہ گار ہیں۔ اس بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ خود کو کتنا جانتے ہیں؟ یہاں تک کہ 50% سے زیادہ ہوگا۔ لوگ عام طور پر خود کو زیادہ سے زیادہ 10 یا 20% تک ہی سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو 10 یا 20% ہی جانتے ہیں، پر وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ خود کو 100% جانتے ہیں۔ جب انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے انتہائی برے کام سر انجام دیے ہیں تو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں اور خداوند کی پیروی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ آیا وہ اپنے عقائد کو آخر تک برقرار رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ گندا پانی اور بیہودہ نفسانی عقل سے نل کی طرح بہہ نکلتی ہے۔ ان کے لیے پاکیزہ زندگیوں کو رہنمائی کرنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ وہ میرے خیال میں خداوند کی پیروی زیادہ دیر تک کرنا ناممکن ہے۔ میرے خیال میں میری جسم ایک ہی بار سب گناہوں سے مٹنے سے بہتر ہو گیا ہے، لیکن میرا جسم ابھی تک کمزور ہے، اور اگرچہ میں بہت عرصہ پہلے نئے سرے سے پیدا ہو چکا تھا تو بھی میں جلد ہی اپنی کاملیت سے گر جاتا ہوں۔ جسم بیکار اور بدصورت ہے۔ ہم اپنے جسم کے متعلق قطع نہیں جانتے، اور خاص کر ہم اپنی جسم کی خطاؤں کا اعتراف بھی نہیں جانتے۔ اس طرح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جسم سے نفسانی خیالات نکلتے ہیں تو ہم جسم کو ایماندار زندگی کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ ہم جسم کے وسیلے سے زندگیوں کو ایمان کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ انسان کا جسم کیا ہے؟ اگر انسانی جسم کو اس کی کوششوں سے خوب سدھارا جائے تو کیا یہ سال بہ سال پاکیزگی میں بڑھ کر پاک ہو جائے گا اور ہمارا جسم خدا کے نزدیک ایک کامل زندگی بسر کرے گا؟ یہ مکمل طور پر ناممکن ہے، اور جسم آخری سانس تک گناہ کے روکنے رہنے میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر کیسے راست باز زندہ رہتا ہے؟ اگر تم سے بھول ہو جائے اور تم نے ان سب حکموں پر جو خداوند نے موسیٰ کو دیے عمل نہ کیا ہو، یعنی جس دن سے خداوند کے حکم دینا شروع کیا اس دن سے لے کر آگے جو کچھ حکم خداوند نے تمہاری نسل در نسل موسیٰ کی معرفت تم کو دیا ہے، اس میں اگر سوا کوئی خطا ہو گئی ہو اور جماعت اس سے ناواقف ہو تو ساری جماعت ایک بچڑا سوتنی قربانی کے لیے گزرانے تاکہ وہ خداوند کے حضور
راحت انگیز خوشبو ہو، اور اس کے ساتھ شرع کے مطابق اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے۔ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا گزرانے، یوں کاہن بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے تو ان کی معافی ملے گی، کیونکہ یہ محض بھول تھی اور انہوں نے اس بھول کے بدلے وہ قربانی بھی چڑھائی جو خداوند کے حضور آتشین قربانی ٹھہرتی ہے، اور خطا کی قربانی بھی خداوند کے حضور گزرانی۔ تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو اور ان پردیسیوں کو بھی جو ان میں رہتے ہیں معافی ملے گی، کیونکہ جماعت کے اعتبار سے یہ سوا ہے، اور اگر ایک ہی شخص سوا خطا کرے تو وہ یکساں بکری خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے۔ یوں کاہن اس شخص کی طرف سے جو اس نے سوا خطا کی، اس کی خطا کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ جس شخص نے سوا خطا کی ہو اس کے لیے تم ایک ہی شرع رکھنا، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے دیسی ہو یا پردیسی جو ان میں رہتا ہو۔ گنتی کی کتاب اس کے 15 باب اس کی 22 سے 29 آیت۔ اور اگر تم سے بھول ہو جائے اور تم نے ان سب حکموں پر جو خداوند نے موسیٰ کو دیے عمل نہ کیا ہو، بائبل مقدس میں اس طرح کی سوا خطا کے بہت سے بیانات ہیں۔ جسم سے سوا خطا ہو جاتی ہے اور وہ کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے جو نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر جسم کے لیے کامل ٹھہرنا ناممکن تھا تو بھی گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے بعد بھی کامل نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ جب ہم نجات پاتے ہیں فوراً جسم کامل طور پر راست باز دکھائی دیتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ہمیں افشاں کرنے میں ہماری مدد نہیں کرتا، بلکہ اس کی بجائے ہمیں چھپا لیتا ہے۔ جسم گندگی کی طرف رغبت ہوتا ہے، جسم گندگی کی طرف راغب ہوتا ہے اور ہمیشہ گناہوں کو سرزد کرتا ہے۔ جسم ہمیشہ ایسے گناہ کرتا ہے جس سے خدا کو نفرت ہے۔ کیا جسم بے شمار مرتبہ گناہ میں نہیں گرتا؟ کیا جسم ہمیشہ ایسی زندگی گزارتا ہے جیسی کہ خدا چاہتا ہے؟ جسم ہمیشہ ایسے کام کرتا ہے جو خدا کو پسند نہیں۔ جسم ہمیشہ بے قابو ہو کر گناہ میں گر جاتا ہے۔ خدا کی شریعت 10 احکام پر مبنی ہے، اور یہ 613 اقسام کے مفصل شکوں پر مشتمل ہے۔ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تو اپنے خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا، اپنی باپ اور اپنے ماں کی عزت کرنا، تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنی پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی یا اس کے مال کا لالچ نہ کرنا۔ پہلے 4 احکام اور وہ احکام ہیں جو خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ان احکامات کے بعد 5ویں حکم سے لے کر 10ویں حکم تک وہ احکام ہیں جو انسان سے متعلق ہیں۔ لیکن کیا جسم شریعت کی تابعداری سے خوش ہے؟ یہاں سڑکوں پر پیدل چلنے والوں کے لیے حفاظت سے سڑک پار کرنے کے لیے سفید لائنیں بنی ہوئی ہیں، لیکن جسم کبھی بھی ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنا نہیں چاہتا، تو بھی لوگ اسے خوف سے ان لائنوں پر چل کر سڑک پار کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ انہیں دیکھ لیں۔ در حقیقت وہ قانون کی تابعداری کرنا نہیں چاہتے، اس لیے جب ادھر ادھر کوئی بھی نہیں ہوتا تو وہ ٹریفک اشاروں کو توڑ کر سڑک پار کر جاتے ہیں۔ جسم اپنے آپ گناہ کرتا ہے۔ اگر وہ اچھے تعلیم یافتہ ہے تو خواہ لوگ انہیں دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ ٹریفک کی پابندی کریں گے، تاہم وہ صرف جسم کے وسیلے ہی اسے تسلیم کریں گے۔ ہم تو ٹریفک کے قانون کے مطابق سڑک پار کرنے تک سے نفرت کرتے ہیں، جتنا ممکن ہو سکے اس کی تابعداری نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر خداوند کا ہمیں شریعت دینے کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کے وسیلہ سے گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ رومیو کا خط اس کا 3 باب اس کی 20 آیت۔
شریعت کے وسیلے ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسے گناہ گار ہیں جو ہمیشہ 10 احکام کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ گناہ کرتے ہیں۔ شریعت ہمیشہ ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ بھلائی کریں اور برائی سے بچیں۔ پھر بھی ہمارا جسم ہمیشہ گناہ کی طرف مائل، کیونکہ یہ شریعت کو ماننے میں بہت کمزور ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ تاہم راست باز جس کے پاس یہ جسم ہے کیسے ایمان کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں؟ وہ اپنے جسم میں شریعت کے مطابق بھی نہیں رہ سکتے تو وہ کیسے زندہ رہیں؟ راست باز خدا پر اعتقاد کے ذریعے زندہ رہتا ہے۔ روح خدا کی مرضی کی پیروی کرنا چاہتی ہے، مگر جسم خدا کے 10 احکام کی تمام شکوں کی نافرمانی کر کے ہمیشہ گناہ کرتا ہے۔ جسم کی رغبت گناہ کی جانب ہے، اور وہ آج بھی اس گناہ کو کرتا ہے اور کل بھی اسے دہراتا ہے۔ یہاں کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جنہیں جسم دوسرے گناہوں پر ترجیح دیتا ہے۔ انسان کا جسم اپنی ساری زندگی گناہ کرتا ہے۔ کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ آئے 5ویں حکم کو بغور دیکھیں۔ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا۔ یہ سرسرا مناسب ہے، اگرچہ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی وہ تمام اوقات سے اسے قائم نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے ہم اس پر گفتگو چھوڑ کر اگلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سے اگلا حکم ہے تو خون نہ کرنا۔ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کو اپنی سوچوں میں قتل کر دیتا ہے، مگر چند لوگ ایسے بھی ہیں جو حقیقت میں دوسروں کا خون کر دیتے ہیں۔ تاہم اس سے اگلے حکم کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ خون کرنا ایک سنگین گناہ ہے۔ اس سے اگلا حکم یہ ہے کہ تو زنا نہ کرنا اور تو چوری نہ کرنا۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں آسانی سے دیکھنے میں آتے ہیں۔ بعض لوگوں میں طبعی طور پر چوری اور زناکاری کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور وہ اپنے اس گناہ کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ کیا وہ بیگانہ عورت کی آرزو نہیں کرتے؟ بائبل فرماتی ہے کہ بیگانہ عورت کی آرزو کرنا بھی ایک گناہ ہے، اور وہ دوسروں کے املاک کو ان کی اصل جگہ سے ہٹانے، چوری کرنے میں خوب ماہر ہے۔ جسم جب بھی چاہتے ہیں ایسے برے کاموں کو کرتا ہے۔ آئے فرض کریں کہ ہم ان 10 احکام کے گناہوں میں سے صرف 1 یا 2 اقسام کے گناہوں کو کرتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا ہمیں خدا کے نزدیک راست باز ٹھہرا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم خدا کے نزدیک جسم کے وسیلے نہ تو راست اور نہ ہی راست باز ہیں، کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ایک گناہ ہے۔ جسم بار بار گناہ کرتا ہے۔ یہ آج بھی گناہ کرتا ہے اور کل بھی، اور اس وقت تک گناہ کرتا ہے جب تک ہم مر نہ جائیں۔ جسم ہماری مدد نہیں کر سکتا، بلکہ جب تک ہم مر نہ جائیں یہ خدا کے نزدیک گناہ کرتا ہے۔ پس کیا آپ خدا کے نزدیک ایک دن کے لیے بھی پاک اور خالص پائے جاتے ہیں؟ آئے ہم جسم کو روح سے جدا کر کے اس پر نظر دوڑائیں۔ کیا آپ نے جسم کے وسیلے کامل بننے کے لیے خدا کے نزدیک کبھی گناہ نہیں کیا؟ ہر ایک وہ جو اپنے بستر پر برے خیالات باندھتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے خیالوں میں خوبصورت عورتوں کے متعلق برے خیالات باندھنے سے ہی وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، اور اپنی سوختانہ شبابت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہم سب گناہ کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی خدا ہمیں بتاتا ہے جسم وہ نہیں کرتا، اور جو کچھ وہ کرنے سے منع کرتا ہے جسم وہی کام کرتا ہے۔ اگرچہ ہمارے گناہ مٹا دیے گئے ہیں تو بھی ہمارا جسم وہی ہے۔ کیسے ہم کامل بن سکتے ہیں؟ اگر ہمارا جسم ناتمام ہے تو پھر پاکیزہ ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ مگر کیا یہ یسوع مسیح کے وسیلے ممکن نہیں ہے؟ ہم وہ ہیں جو ان گناہوں کو کر چکے ہیں۔ کیا ہم یسوع کے نزدیک گناہ کر چکے ہیں؟ ہاں، ہم گناہ کر چکے ہیں۔ کیا ہم اب بھی گناہ کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، ہم کرتے ہیں۔ کیا ہم گناہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں، یہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ ہم جب تک جسم کے خیمہ میں ہیں
تو ہماری موت کے دن تک کوئی نہ کوئی خطا ہم سے ہوتی رہے گی۔ ہم ایسے گناہ گار ہیں جو اپنی آخری سانس تک کوئی نہ کوئی خطا کر ہی جاتے ہیں اور گناہ کو روک نہیں پاتے۔ پھر کیسے ہم اپنے گناہوں سے رہائی پا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خداوند کے نزدیک اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کریں تاکہ وہ آپ کے گناہوں کو مٹا ڈالے۔ مخلصی پانے کے بعد ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہم نے اعتراف کر لیا کہ ہم نے گناہ کیا۔ جب ہم نے گناہ کیا تو ہمیں شریعت کے ذریعے اپنے آپ پر غور کرنے کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر ہم اچھے ہونے کے بہانے کبھی کبھی جسم کے اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ ضرور ہے کہ ہم گناہ کے گناہ ہونے کا اعتراف کریں۔ ہم ایمان سے پاک ٹھہرے ہیں۔ پھر ہم یہ اعتراف کرنے کے بعد گناہ کے مسئلے سے کیسے نمٹیں گے؟ کیا ہم اس ایمان کے وسیلہ سے کہ یسوع نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ پانے کے وسیلہ سے ہمارے سب گناہوں کو اٹھا لیا اور ہماری مخلصی کے لیے اس کی عدالت ہوئی اور وہ ہمیں چھڑانے کے لیے صلیب پر چڑھ گیا؟ ہاں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب گناہ جو جسم کے وسیلہ سے ہو چکے تھے، جب یسوع نے بپتسمہ لیا تو اس نے اپنے اوپر لادے گئے تھے۔ پھر اس کے عبارت کا کیا مطلب ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا؟ روح پر ایمان رکھیں، نہ کہ جسم پر۔ صرف خدا پر اور اس کے کلام پر اور اس کی شریعت پر ایمان لانا ہمیں پاک کر سکتا ہے، اور اس پر ایمان لانے کے بعد ہی وہ ہمیں پاک کر سکتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ اگر ہم گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرتے ہیں تو بھی جسم ابھی تک کمزور اور کاملیت سے دور ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ رومیو کا خط 10 باب اس کی 10 آیت۔ لیکن جسم ہمیشہ کمزور اور بے تمام ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ پولس رسول کا تھا۔ اس لیے نہ تو ہم راست باز ٹھہر سکتے اور نہ ہی اس جسم کے ذریعے راست بازی تک پہنچ سکتے ہیں۔ جسم راست باز زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ واحد رستہ جس کے وسیلہ سے راست باز زندہ رہ سکتا ہے صرف خدا پر ایمان لانا، یعنی گناہوں کی معافی اور ان نعمتوں کی قبول کرنا ہے جو خدا ہمیں دے چکا ہے۔ بس ہم خدا کے اس راست بازی پر ایمان لانے کے وسیلہ سے پاک گنے سکتے ہیں اور اس کی راست بازی پر انحصار کرنے کے وسیلے جو ہم نے اس سے حاصل کی راست باز ٹھہر سکتے ہیں اور ابدی زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہماری ابدی زندگی کا انحصار خدا پر ایمان لانے پر منحصر ہے۔ اس لیے بائبل فرماتی ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ہم ایمان کے وسیلے پاک ٹھہرتے اور اسی ایمان کے وسیلے اپنی زندگیاں گزارنے سے خدا کی راست بازی کو پا لیتے ہیں۔ اگرچہ جسم ناراست ہے تو بھی یہ امکانہ طور پر پاک ٹھہرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ ناممکن ہے۔ ہم صرف تب ہی زندہ رہ سکتے ہیں جب ہم اس پر ہمارے خدا، ہمارے آقا اور ہمارے چرواہے کے طور پر ایمان رکھتے ہوئے خدا کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے پولس رسول فرماتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ وہ پرانے عہد نامہ سے حبقوق کی کتاب سے یہ استباق دے رہا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس واسطے کہ اس میں خوشخبری خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ خدا کی راست بازی کیا ہے؟ کیا یہ بالکل انسانی راست بازی کی طرح ہے؟ کیا یہ ہمارے گناہوں کا تھوڑا تھوڑا کم کر کے ہمیں پاک ٹھہرائے گی؟ کیا ہم کامل ہیں؟ کیونکہ ہم یسوع پر یقین کرنے اور ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ صرف خوشخبری میں خدا کی راست بازی ظاہر ہوتی ہے۔ صرف یہی ہمیں گناہوں کی معافی کے وسیلے پاک ٹھہرا سکتی ہے، کیونکہ ہم جسم کے وسیلے کبھی راست باز نہیں ٹھہر سکتے ہیں، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے
اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف ایمان کے وسیلے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ راست باز خدا پر ایمان لا کر راست باز ٹھہرنے کے بعد زندہ رہ سکتا ہے۔ راست باز خدا کی راست بازی کو پانے اور ایمان کے وسیلے اس کی برکتیں حاصل کرنے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ ضرور ہے کہ ہم ایمان سے زندہ رہیں۔ ایمان سے جیتے رہنا ایسا ہے کہ ایک انسان ریت کے دراروں سے بھی زیادہ آسانی سے ریزہ ریزہ ہو جائے، قطع نظر کہ اس کے اندر وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند میں ایسا کروں گا، تاہم جسم ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے بعد خداوند پر ایمان لانے، گناہ کی غلامی سے آزادی کے کلام اور شریعت پر ایمان لانے کے وسیلے جیتے ہیں۔ اگر ہم ایمان کی زندگیوں کی رہنمائی لمبے عرصے تک کریں تو کیا جسم اچھی طبعی میں بڑھ سکتا ہے، خوبصورتی میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس لیے ایمان کی زندگی مکمل طور سے خدا پر ایمان کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ ہم خوشخبری پر مکمل ایمان کے وسیلے راست باز ٹھہرتے ہیں، اور خدا پر ایمان لانے کے وسیلے ہم اس کی نعمتوں کو پانے کے ذریعے زندہ رہتے ہیں۔ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، یہ ہے ہم خدا پر ایمان لانے کے وسیلے زندہ رہتے ہیں۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں۔ کیا آپ اپنے جسم کے مختلف انداز اور طور طریقوں سے واقف ہو چکے ہیں؟ کیا آپ خیال کرتے ہیں میں قبول کرتا ہوں کہ میرے جسم کا صرف 20% حصہ بھلا ہے، اگرچہ میرا جسم باقی حصوں میں ابھی تک درست نہیں؟ تاہم بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ خدا کہتا ہے کہ کوئی بھی جسم کے ذریعے زندہ نہیں رہ سکتا، یہاں تک کہ 1% بھی نہیں۔ کیا آپ خدا کے دوبارہ آنے تک پاک رہنا چاہتے ہیں؟ جسم کے وسیلے تھوڑی سی بھی توقع رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم کتنے ہی گناہ کر چکے ہیں؟ ہم یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست باز ٹھہر سکتے ہیں۔ اگر ہم یسوع پر ایمان نہیں رکھتے تو ہم کتنے ہی بھلے کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود ہم جسم میں گناہ گار ہیں۔ جب ہم یسوع پر 100% ایمان رکھتے ہیں تو ہم راست باز، ہم مقدس ٹھہرائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یسوع پر 100% ایمان نہیں رکھتے تو ہم گناہ گار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کیا اگر ہم کم گناہ کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے؟ اگر ہم جسم کے وسیلے راست باز ٹھہریں تو کیا اس سے خدا خوش ہوتا ہے؟ خدا کی راست بازی ہمیں راست ٹھہراتی ہے۔ رومیو کا خط اس کا 3 باب اس کی 1 سے 8 آیت کو دیکھیں۔ پس یہودی کو کیا فوقیت ہے؟ خطا سے کیا فائدہ؟ ہر طرح سے بہت خاص یہ خدا کا کلام اس کے سپرد ہوا۔ اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنے مقدم میں فتح پائے۔ اور اگر ہماری ناراضگی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں؟ کیا یہ خدا کی بے انصافی ہے جو غضب نازل کرتا ہے؟ میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں، ہرگز نہیں، ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا؟ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اور اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوتی ہے تو پھر کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے؟ اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو؟ چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے، مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرانا انصاف ہے۔ رومیو کا خط اس کا 3 باب 1 سے 8 آیت۔ پولس رسول نے فرمایا، اگر ہماری ناراضگی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں؟ کیا یہ خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا ہے؟ کیا خدا ناراض ہے اور غلط ہے جو ایک انسان کو جس کا جسم میرے مرنے کے دن تک گناہوں میں رہتا ہے کو اپنے فضل کے وسیلہ سے چھڑا لیتا؟ پولس رسول نے جواب میں ان سے کیا کہا؟ ہماری کمزوریاں اور زیادہ ظاہر ہوں تاکہ خدا کی راست بازی جو ہمیں ہمارے سب گناہوں سے بچاتی ہے
اور بڑھے۔ پولس رسول ان سے مخاطب ہے جو اس خیال میں بھٹک رہے ہیں کہ ایک انسان جو اپنی تمام زندگی گناہ میں گرا رہتا ہے کیسے پاک ٹھہر سکتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ انسانی کمزوری خدا کی راستہ بازی کو ظاہر کرتی ہے۔ بنی نوع انسان کا جسم اس کی آخری سانس تک گناہ سے بچنے میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی کمزوری کے وسیلہ سے خدا کی راستہ بازی کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنی راستہ بازی اور اپنی کوششوں سے راز باز ٹھہر سکتا تو پھر خدا کی راستہ بازی کا مطلب کچھ نہیں۔ کوئی بھی خدا کے وسیلے 97% اور 3 سے بھی زیادہ اپنے کاموں سے نجات نہیں پاتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے خدا اکیلا ہی ان سب کو جو اپنے مرنے تک گناہ گار ہیں یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے انہیں کامل نجات دیتا ہے۔ اس طرح ہماری ناراضگی خدا کی راستہ بازی کی خوبی ظاہر کرتی ہے۔ جب تک جسم مر نہیں جاتا ہر روز گناہ سے بچنے میں مدد نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ یہ ایک دن کے لیے بھی کامل بننے کے لائق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یسوع نے خدا کی راستہ بازی کی کثرت کو ظاہر کر کے ان ناکامل گناہ گاروں کو کامل نجات عطا کی ہے۔ اس لیے پولس رسول فرماتا ہے چنانچہ ہم یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے کہ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے، مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے۔ رومیو کا خط 3 باب اس کی 8 آیت۔ کیا ہم خدا کے وسیلے راست باز ٹھہر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے جسم گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے بعد کامل ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں، جسم ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں اور آپ دنیا کے باقی تمام لوگوں کو اس سوال سے باہر چھوڑ سکتے ہیں کہ جسم کے وسیلے راست باز ٹھہریں؟ نہیں، لیکن کیا خداوند ہمیں کامل طور پر نجات دے چکا ہے؟ ہاں، خداوند ہمیں کامل طور پر ہمارے سب گناہوں سے نجات دے چکا ہے۔ اگر ہم یسوع پر پورے دل سے ایمان لاتے ہیں تو کیا ہم پھر بھی گناہ آلودہ ہیں؟ نہیں۔ ہم ناراض ہی کیوں نہ ہوں، اگر ہم یسوع پر پورے دل سے ایمان لا چکے ہیں تو پھر ہم پاک ہیں۔ خدا نے فرمایا پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، اور نہ تو زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو اپنے بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہ نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 33 سے 37 آیت۔ قسم کھانا خود ایک گناہ ہے، کیونکہ آپ جو قسم کھاتے ہیں اسے پورا نہیں کر سکتے، اس لیے بعد میں کچھ کرنے کے لیے نہ تو قسم کھائیں نہ ہی ضامن بنے، صرف اس کے کلام پر اعتقاد رکھیں، تو پھر آپ جیتے رہیں گے۔ اگر ہم اس کی راست بازی پر ایمان رکھیں تو آپ راست باز ٹھہر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس پر ایمان رکھیں تو خداوند ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ یہاں بہت سی بدعتیں ہیں۔ ہم جسم کا ایک معیار رکھتے ہیں اور اس کے مطابق پرکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہم جسم کے خیمہ میں ہیں، اس لیے ہمارے درمیان ایک پرکھنے والا ہے جو خدا کے کلام پر ایمان میں شریک نہیں ہے۔ ہمارے درمیان 2 فیصلہ کرنے والے ہیں، ایک ہی خود اور دوسرا ہمارے خداوند یسوع مسیح۔ اس لیے یہ دونوں ہم پر حکومت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جسم کی شریعت کی طرف زیادہ ملان کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پرکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہم جسم میں ہیں، جسم ہمیں بنتا ہے۔ آپ اچھے ہیں حتیٰ کہ آپ برائی کرتے جائیں۔ اگر آپ کا جسم 100% راست باز نہیں تو میں آپ کو راست باز ٹھہراؤں گا۔ جسم کا پرکھنے والا ہمیشہ آپ کو اچھے نمبر دے گا۔
تو ہم خداوند کی راستہ بازی کو پرکھنے والے کا مطلب ہے کہ ہم 100% پاک ہوں۔ وہی پاک ہیں جنہوں نے ایمان کے وسیلے گناہوں کی معافی حاصل کر لی اور ایمان کے وسیلے راستہ باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ اس لیے اس کی خوشخبری پر ایمان رکھیں جو پہلے ہی خدا کی راستہ بازی تک پہنچ چکی ہے۔ ہم پہلے ہی راستہ باز ٹھہرائے جا چکے ہیں۔ جو خدا پر ایمان لاتے ہیں وہ واقعی جیتے رہیں گے۔ وہ خدا کی حمایت سے مبارک ٹھہرتے ہیں اور راستہ باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بے ایمان اور وہ جو جسم کے اعتبار سے زندہ ہیں زندہ نہ رہیں گے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی تصویر کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے مفہوم کو تفصیلاً بیان کر رہا ہوں، اور اسی طرح جیسے ہم ہڈیوں کو بار بار اس وقت تک ابالتے ہیں جب تک یہ سفید سوپ میں نہ بدل جائے۔ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس کو جاننا بہت ضروری ہے، لیکن یہ جاننا زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہم کتنا ایمان رکھتے ہیں۔ بعض لوگ کتاب مقدس میں صرف خداوند کی تخلیق پر ہی ایمان رکھتے ہیں۔ بعض لوگ دونوں خدا کے آسمان اور زمین کے خلق کرنے اور یسوع مسیح کے صرف حقیقی گناہوں کو دھونے پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے روزانہ کے گناہ ہر روز دور ہو جایا کریں گے۔ وہ جسم کی شریعت کے مطابق اپنی عدالت خود کرتے ہیں۔ ہم کتنا ایمان رکھتے ہیں؟ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ راست باز ٹھہرنا اور زندہ رہنا صرف ایمان کے وسیلے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمیں خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ کتنا ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی نفسانی خیالات میں جڑ کر یہ خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو جانچا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا جسم بہت اچھا ہے اور میں ایمان لانے میں بہت کمزور ہوں؟ کیا آپ نے اپنا حساب کرتے وقت اپنے آپ کو آج 80% یا اگلے دن 95% نمبر دیے ہیں؟ لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر میں پیدا نہ ہوتا تو میرے لیے اچھا ہوتا، اگلے دنوں میں صرف 5% نمبر دیے۔ کیا آپ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ ہاں، میں ایسا کرتا ہوں۔ بعض اوقات تو میں سنجیدگی سے ایسا سوچتا ہوں، حتیٰ کہ جب میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہوں تو بھی یہ خیال کرتا ہوں کہ اگر میں خدا کو نہ جانتے اور اس پر ایمان نہ لاتا تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایمان کے وسیلے ایک اندازہ کی ہوئی زندگی گزارنا مشکل سے مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اب تک یہ بہت خوفناک ہو چکا ہے۔ میں ماضی کو یکجا کرنے اور مستقبل کو دیکھنے کے لیے ایک مشکوک حالت میں ہوں۔ میں ایمان سے زندگی بسر کرنے سے بھی اب تک کسی نہ کسی طرح قابل تعریف ہوں، لیکن خداوند اب سے میں تیرے ساتھ پورے طور پر چلنے کے قابل نہ ہوں گا۔ جب سے میں نے تجھے جانا ہے، میں گناہ میں کتنا احساس ہو چکا ہوں کہ جب سے میں نے تجھے جانا تب سے بہت سے خیالات اور تصورات مجھ سے باہر آ چکے ہیں۔ میں تجھے بالکل جانے بغیر ہی آئے خداوند تیری معمولی سی پیروی کر چکا ہوں، لیکن اب مجھ میں تیری اور زیادہ پیروی کرنے کی کوئی خود اعتمادی باقی نہیں رہی۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خدا پاک اور کامل ہے۔ وہ خداوند میں اور تیری ساری پیروی نہیں کر سکتا، مجھے اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان سے زندہ رہیں، کیونکہ وہ ہمیں بہتر طور پر جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ تم راست باز رہو اور ایمان کے وسیلے مبارک ٹھہرو۔ تمہارے سب گناہ یسوع مسیح پر اس کے بپتسمہ کے وسیلے لاد دیے گئے تھے۔ جب بھی میں تمہارے جسم کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھتا ہوں تو میں تمہیں ہمیشہ گناہ کرتے ہو۔ اس لیے اعتراف کرو کہ تم گناہ کو روکنے میں مدد نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کا نجات دہندہ آپ کے سب گناہ اٹھا لے گیا ہے یا نہیں؟ ہاں، اس نے ایسا کیا۔ کیا آپ کے سب گناہ آپ کے نجات دہندہ پر لاد دیے گئے یا نہیں؟ ہاں، تو کیا آپ گناہ میں ہیں یا نہیں؟ نہیں،
کیا خداوند نے آپ کو مخلصی دی ہے یا نہیں؟ ہاں، تو پھر گہرے اور سیاہ دن نور سے روشن دنوں میں ایک گیت کے ان الفاظوں کی طرح بدل جائیں گے کہ آج میری روح میں نور سورج کی طرح چمک اٹھا۔ ہم دوبارہ گناہ گار نہیں ٹھہر سکتے۔ جب ہم مستقبل کے متعلق سوچتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم نا امید ہوں، لیکن جب ہم ایمان سے خداوند کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ تابندہ روشن، اس لیے خدا کہتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں، ہم نے ایمان کے وسیلے ہی مخلصی پائی اور اسی کے وسیلے سے زندہ بھی رہتے ہیں۔ کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہم خدا پر ایمان لانے کے وسیلے زندگی پاتے ہیں۔ صرف راست باز ہی ایمان سے جیتا رہے گا۔ کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں۔ کیا آپ جسم کو سدھارنے کے ذریعے خدا کی راست بازی کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب جسم برائی کرتا ہے تو کیا خدا کی راست بازی بے اثر ہو جاتی ہے؟ کیا ہم پھر گناہ گار بن جاتے ہیں؟ نہیں۔ پالس رسول نے گلتیوں کا خط اس کے 2:18 میں فرمایا، کیونکہ جو کچھ میں نے ڈھا دیا اگر اسے پھر بناؤں تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ جو ایمان رکھتا ہے اس کے گناہ بپتسمہ کے وسیلے یسوع مسیح پر لاد دیے گئے تھے، اور یہ اس کے گناہوں کی خاطر صلیب پر اس کی عدالت ہوئی۔ ایسا شخص پھر کبھی بھی گناہ گار نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص جو یسوع کا انکار نہیں کرتا فلف اور پاک اور بے گناہ ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے سب گناہ اس پر لاد دیے گئے اور وہ پھر کبھی دوبارہ گناہ گار نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا آپ نے اسے پا لیا ہے؟ ہاں۔ خدا جس نے ہمیں مخلصی دی ہمیشہ ہمارے خداوند اور ہمارا باپ ہے۔ خدا ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے، دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے۔ اسی کے سبب یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایمان سے زندہ رہیں۔ اگر تم مجھ پر ایمان رکھو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں فرشتے آ کر ان کی خدمت کرتے ہیں۔ فرشتے ہمارے اور خداوند کے درمیان خادم ہیں۔ وہ خداوند کو ہمارے متعلق ہر ایک بات بتاتے ہیں اور خدا ہمیں اپنے فرزند ٹھہراتا ہے۔ ہم فطری طور پر گناہ گار تھے۔ ہم جسم کے کاموں کے وسیلہ سے کبھی راست باز نہیں ٹھہر سکتے، لیکن ہم ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند ایمان کے وسیلہ سے ہمارا چوپان اور ہمارا باپ بن چکا ہے۔ آمین۔